بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد انصر عرب جمبو نیوز کی طرف سے ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کا پہلا گروپ جدہ پہنچ گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا کارواں اتوار کی شام جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن تن اور دیگر حکام نے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہی ہدایت پر عمرہ اور زیارت کی 4 مرحلوں میں تدریجی بحالی ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کو پھیلاؤ سے روکنے اور زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو مملکت آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح رہے، تقریباً 8 ماہ کی پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ زائرین کو ایئرپورٹ سے مخصوص بسوں میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں پہنچایا جائے گا۔ بعد ازاں انہیں گروپس کی شکل میں عمرہ کرانے مسجد الحرام لے جایا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ میقات پر پہنچنے سے قبل انہیں 3 دن آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ پروٹوکول کے مطابق عمرہ زائرین 10 دن مملکت میں قیام کر سکیں گے۔ اس میں 3 دن آئسولیشن کے شامل ہیں۔ قبل ازیں سیکریٹری تکنیکی امور برائے مسجد الحرام نے بتایا ہے کہ محدود اور تدریجی عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ مؤثر خدمات اور تکنیکی سہولتوں کے ماحول میں شروع ہو گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عمرہ کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے پر 60,000 افراد ہر روز مسجد الحرام میں نمازیں مقررہ حفاظتی انتظامات کے ماحول میں ادا کر رہے ہیں۔ اطمینہ اپلیکیشن کے ذریعے نماز کی اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے صحت اور سلامتی سیکورٹی اداروں کے تعاون سے نمازیوں کی مسجد الحرام آمد اور واپسی کی کارروائی کو منظم کیا ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر نمازیوں کے گروپ بنا کر انہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تھرمل کیمروں کی مدد سے درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کو سینیٹائزر کرایا جا رہا ہے۔ ماسک کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کی خدمات اور تکنیکی امور کی ایجنسی مسجد الحرام کے اندر اور صحنوں میں آب زمزم فراہم کر رہی ہے۔ 800 کارکن مطائف کے صحن صفا اور مروہ، پہلی منزل کنگ فہد کے توسیع حصے اثر کنگ عبداللہ والی توسیع عمارت میں آب زمزم کی 45,000 بوتلیں زائرین کو پیش کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مسجد الحرام دروازوں، صحنوں، زینوں اور نماز کے لیے مختص جگہوں پر 50 سے زیادہ بیگ رکھے گئے ہیں جن میں آب زمزم کی بوتلیں موجود ہیں۔ عمرہ زائرین اور نمازیوں کی خدمات کے لیے 4,000 صفائی کارکن 24 گھنٹے مستعد ہیں۔ انڈونیشیا میں متعین سعودی سفیر نے اتوار کو جکارتہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انڈونیشیا کے پہلے کارواں کو رخصت کیا۔ سعودی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کا یہ پہلا کارواں ہے جو سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ پرواز سے 224 زائرین جدہ پہنچے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں صرف 10 روز قیام کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔